معزز خواتین و حضرات کے دن کی نسبت کے حوالے سے میں اگر بات نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ آج میں وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا 1 منٹ کے لیے۔ محترم وطن عزیز، جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا اور کئی دفعہ دشمن نے اس کو میلی آنکھ دیکھا، رات بھی انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک گھناؤنی سازش کرنے کی کوشش کی اور اس نے سوچا کہ ہم پاکستان میں ایک غم و غصہ، پاکستان میں ایک خوف برپا کر دیں گے۔ انڈیا والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرا میڈیا ان کو دکھا سکے، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں گجرانوالا ایک چھوٹا سا شہر، اس میں گجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے ممبران آپ کے خوف سے نہیں گھبرائے۔ آپ پاکستان کو کیا گھبراؤ گے؟ آپ پاکستان کو کیا خوف میں مبتلا کریں گے؟ ابھی ایک نعرہ پاکستان سے لگے گا اور پورا انڈیا انشاءاللہ اس سے گھبرا جائے گا۔ میری طرف سے تمام معزز ممبران کو بھی جنہوں نے آج حلف لیا ہے بہت بہت مبارک ہو۔ میں گزارش کروں گا گجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ شیخ محمد کامران صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مہمانوں کو اور معزز چیف گیسٹ صاحب کو خوش آمدید کہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پریزیڈنٹ گجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن، میری گزارش ہے تمام افراد سے کہ وہ کلیپنگ کریں۔ معزز مہمان گرامی، چیف کمشنر جناب عاصم افتخار صاحب، جناب ماجد صاحب کمشنر، جناب نوید صاحب کمشنر انکم ٹیکس، IAC صاحبان، سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے عہدیداران، گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے عہدیداران اور آپ سب معزز اراکین بات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ محمد ندیم بٹ صاحب کا، انٹیلیجنٹ ایسی پرسنالٹی جو ٹیکس کے معاملات پہ عبور رکھتے ہیں اور آج انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں ٹائم دیا، اسپیشلی لاہور سے تشریف لائے، بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ بار اور بینچ کا جو ریلیشن ہے وہ بہت مضبوط ریلیشن ہے۔ انکم ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک پل کا رول، ایک برج کا رول ادا کرتے ہیں بٹوین ٹیکس ڈپارٹمنٹ اینڈ اسیسی جو ٹیکس گزار کے درمیان۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک پل کی طرح رول ادا کرتی ہے اور اس رول میں چونکہ ٹیکسز جو ہیں وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی سیل کرتے ہیں اور جتنی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس سے پورے ملک کا، پاکستان کا پورا سسٹم، پورا نظام کام کرتا ہے۔ ہم نے جنرلی دیکھا ہے کہ جتنے CSP آفیسرز ہوتے ہیں ان کی اکیڈمی میں اسپیشل قسم کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ مخلوق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک سپر لیول پہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن گجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے چیف کمشنر عاصم افتخار صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان میں کوئی ایسی CSP آفیسر والی بات نہیں ہے، ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی ٹیکس بار کا ممبر، اس کا کوئی ایشو ہے، وہ اگر کمشنر صاحب کے پاس، دوسرے چیف کمشنر صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے مسائل بالکل اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک ایشو ارائز ہوا بلیک لسٹنگ کے بارے میں اور اس میں گجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے اپنی ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے چیف کمشنر صاحب سے اور کمشنر صاحبان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کیسز جو بلیک لسٹ غلط طریقے سے ہوئے ہیں ان کو آپ بلیک لسٹ کی لسٹ سے خارج کر دیجیے، اور اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور ٹیکس بار کے ممبرز کا یہ ایشو بھی جو ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک ٹیکس اکٹھا کرنے کا تعلق ہے، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ ایک مجمع کے اندر ایک شخص ایک لیمو کے 2 پیس کرتا ہے اور وہ لیمو جو ہے اس کو ایسے نچوڑتا ہے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا، اور وہ
जितने लोग उसको देख रहे हैं वो कहते हैं कि है आप में से कोई एक शख्स जो इसमें से एक कतरा भी लीमू का कतरा मज़ीद निकाल सके। एक पतला सा बंदा आया, उसने उस लीमू को पकड़ा और ऐसे जब किया तो उसमें से कतरा ही कतरा निकलने शुरू हो गए लीमू में। तो पूछा गया भाई क्या काम करते हो? उसने कहा जी मैं इनकम टैक्स एम्प्लॉई हूँ। तो वो जो टैक्स की कलेक्शन जो है वो हर लिहाज से हो जाती है। लेकिन मेरी चीफ साहब से ये सबमिशन है कि निस्बत के पुराने टैक्स गुजार जो हैं उन्हीं पे बर्डन डाला जाए, नए टैक्स गुजार बुक किए जाएं। अगर एक मार्केट में 100 शॉप्स हैं तो उन 100 में से सर 30 सिर्फ शॉप्स ऐसी हैं जो टैक्स अदा कर रही हैं, 70 जो लोग हैं वो टैक्स अदा ही नहीं कर रहे। अब जितने मर्जी आप लोग सर्वे कर लें, जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें, जितने मर्जी नोटिस दे लें, क्लाइंट जो है वो कभी भी रिस्पांस आपको नहीं देगा। मेरी आपसे एक सबमिशन होगी बड़ी हम्बली कि आप जीटी रोड से इतनी 20 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते पे भी अगर कोई फैक्ट्री है, उधर अगर बिल बिजली कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लगा हुआ है तो हर महीने बिल बिजली वहाँ पे पहुँचता है। हर महीने वो फैक्ट्री वाला कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर वाला बिल बिजली जमा करवा रहा है। तो बेहतर ये है कि आप नए टैक्स गुजारों को ढूंढने के लिए सर्वे करने के बजाय इट्स वेरी इजी कि आप वापडा के बिल के साथ अटैच कर दीजिए टैक्स का नोटिस जो है। वो जिस बंदे के पास बिजली का बिल जाएगा उसको जमा कराना है। अगर वो नहीं जमा कराएगा तो वापडा वाले उसका बिल काट देंगे। आप नोटिस भेजते हैं, वो ऊपर से रिपोर्ट उधर से हो जाती है कि बंदा इधर है ही नहीं। आप दोबारा एफर्ट करते हैं, नोटिस भेजते हैं, वो फिर बंदा जो फैक्ट्री वाला या दुकानदार है वो नोटिस सर्वर को फिर सलाम करके भेज देगा, वो लिखेगा जी इस नाम की इधर फैक्ट्री कोई नहीं। तो जब बिल बिजली जा सकता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पॉइंट पे, तो इससे सर नंबर ऑफ़ टैक्स पे जितने पाकिस्तान में मीटर लगे हुए हैं इंडस्ट्रियल कमर्शियल, आप ये प्रपोजल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दीजिए कि इनको सामने रखते हुए हम नए टैक्सदार लोगों को बुक कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। जब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो मुल्क की तरक्की होगी, जब मुल्क की तरक्की होगी तो आवाम की बेहतरी होगी, जब आवाम की बेहतरी होगी तो उनका रहन सहन अच्छा हो जाएगा। तो इस पे सर मेरी बड़ी हम्बली सबमिशन होगी कि इसको आप जो है इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं मुख्तसर आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए। और आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आपने इस खुशी के मौके पे रौनक बख्शी आपके आने से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रेसिडेंट गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन शेख मोहम्मद कामरान साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा कि आज का हमारा प्रोग्राम मुख्तसर भी है और इसमें एक लेक्चर है बड़ा अहम। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो हमारे 2 या 3 अफराद सीनियर मेंबर गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन के, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँगे, वो मुख्तसर सा ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मेरी गुजारिश है वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन शेख मोहम्मद साकिब साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। शेख मोहम्मद साकिब साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। इंतहाई काबिल एहतराम मेम्बरान टैक्स बार और हेड टेबल पर बैठी हुई काबिल एहतराम शख्सियात, आज की चीफ मीटिंग के चीफ गेस्ट जनाब चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू आसम इफ्तिखार साहब, मियाँ अब्दुल गफ्फार साहब, कमिश्नर जोन 2 माजिद साहब, कमिश्नर नवीद अहमद साहब, आबद हफीज़ आबिद साहब, इमरान अली साहब और आज की तकरीब के स्पीकर भट्ट साहब और इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ एडिशनल कमिश्नर साहबा फ़ायज़ा बशीर साहबा और रिफ़त अज़ीज़ साहबा, आप तमाम की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी जो गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन है, ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि फूलों का गुलदस्ता है। इसमें वकला साहबान भी हैं, ITPs भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। ये मिल के कोशिश करती हैं कि जब भी कोई नई रिफॉर्म्स, कोई नया SRO, कोई नई चीज़ आती है, ये फौरी तौर पर उस पर अमल पैरा हो जाते हैं, उसको मुकम्मल करने की कोशिश करती हैं। आजकल जिस तरह
تبدیلیاں ہو رہی ہیں ٹیکس لاز میں اور نئے سے نئے قوانین آ رہے ہیں. بے شک آپ کا یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے کہ ان تبدیلیوں کو پالیسیوں کو کیسے چینج کیا جائے، لیکن آپ کیونکہ انفورسنگ اتھارٹی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پالیسیاں بن رہی ہیں امپلیمنٹیشن آپ لوگوں نے کروانا ہے. جو پالیسیوں کے بارے میں بات ہے ہم لوگ اکثر ایف بی آر میں جاتے ہیں، وہاں بات کرتے رہتے ہیں، بجٹ پرپوزل بھیجتے رہتے ہیں اور معاملات آگے چلتے رہتے ہیں. آپ کیونکہ پالیسی ساز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ کام لیے جائیں جو آپ بڑے آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ کسی صاحب بہادر نے کہا کسی کو، اپنے سپاہی کو، کہ جاؤ اس کو بندے کو لے کے آؤ. وہ جناب اس نے خود بھی تیار ہو گیا، اپنے ساتھ فوجیوں کو تیار کیا، بھاگتا گیا، اس کو بالوں سے پکڑا، ٹانگوں سے گھسیٹتا ہوا لے آیا. اس نے صاحب بہادر نے کہا میں نے تو کہا تھا لے کے آؤ. اس نے کہا لے کے آؤ اس کا مطلب تو یہی ہے، ورنہ آپ کہتے کہ اس کو بلا کے لاؤ. تو بعض اوقات لا کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس طرح ہو جاتی ہے، قانون کچھ کہتا ہے ہم اس کی انٹرپریٹیشن کچھ کر دیتے ہیں. آپ کے کہنے کا انداز جو ہے وہ آفیسران اس پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو بالوں سے پکڑ کے ٹانگوں سے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جو ابھی بھی نیا امینڈمنٹ ٹیکس لاز آیا ہے 2025 اس میں پتہ چلا ہے کہ بڑے ساری ریکوریز کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. میرا خیال ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ لا منسٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے فیصلہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے مطابق ہے. اس کو تھوڑا سا کیونکہ جون ہے تو اس کے مطابق نرمی کا، فہم و تفہیم کا راستہ اگر نکل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ فہم و تفہیم سے سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کوارڈینیشن رکھتے ہیں ٹیکس بار کے ساتھ، چیمبر کے ساتھ، تاجر تنظیموں کے ساتھ. کل پتہ چلا ہے آپ چیمبر میں بھی تشریف فرما تھے، وہاں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں اسی طرح کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں جس طرح کامران صاحب نے بات کی ہے کہ کمشنر اپیل کے پاس 3 اختیارات ہیں، یا اس کے پاس جب اپیل جانی ہے انہوں نے کیس کنفرم کرنا ہے، اگر کنفرم کرنا ہے تو ٹیکس پیئر نے، وکلا صاحبان نے سیکنڈ اپیل میں جانا ہے، یا انہوں نے موڈیفائی کرنا ہے یا انل کرنا ہے. تو اگر انل پہ پھر سے پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں تو کمشنر اپیل کا فورم تو پھر ختم کر دینا چاہیے نا، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو گزارش یہ ہوگی کہ اس طرح کی جو فیوٹائل ایکسرسائز نیچے ہو رہی ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے. اس پہ جب میٹنگ ہوئی پاکستان ٹیکس بار کی وزیر اعظم صاحب سے، اس میں بھی بڑا کنسرن شو کیا کہ اس طرح کے جو ویک کیسز بنا رہے ہیں آفیسر وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں جو بار اور بینچ کا رشتہ ہے یہ مزید پروان چڑھنا چاہیے اور چڑھ رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو نئی رجیم آج جنہوں نے حلف لیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ بڑے محترم صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ارشد امین صاحب، داؤد صاحب، عابد صاحب، شیر نثار صاحب، سب کا شکریہ. اور جو پاکستان کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اس پہ بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے. صبح سیکرٹری صاحب کا فون آیا، بڑے پریشان تھے کہ جی حملہ ہو گیا پاکستان پہ، کی کریے، فنکشن کرنا ہے کہ نہیں؟ میں جی فنکشن کرنا ہے، فنکشن ساڈا ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، گولے بھی پہنتے ہوں تو پھر بھی ہوئے تے ڈٹ کے مقابلہ بھی کرا. تو میں نے، ہمارے ایک عزیز ہیں فوج میں نے ان کو فون کیا، کال کی، میں نے کہا سنا ہے جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑا مارا ہے ان کو، جنگ ختم بھی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، سارے معاملات اللہ کی رحمت سے بہتر رہیں. تو اس پہ ایک شعر کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ اے
वतन तूने पुकारा तो ये लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, चले आते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद साकब साहब, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी बार के नुमाइंदगान के जो ख्यालात हैं उनको बयान कर रहे थे, और साथ साथ उनके दिल के अंदर जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है जो सब के अंदर है उसका भी इजहार फरमा रहे थे। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन की शान है, गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन की आन है, और दिन रात गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन के लिए किसी न किसी काम में लगे होते हैं। मेरी मुराद पैटर्न गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। तमाम आवाज़ से गुजारिश है कि क्लैपिंग करें। पैटर्न गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं सबसे पहले जनाब चीफ कमिश्नर आसिफ इफ्तिखार साहब, कमिश्नर जोन माजिद साहब, कमिश्नर जोन 1 नवीद साहब, आबद साहब, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम नदीम भट्ट साहब जो लाहौर से आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। उसी का हमारे भाई साकब साहब, हमारी शान और आन ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक शेख कामरान साहब, प्रेसिडेंट गुजरात टैक्स बार एसोसिएशन, और उसके साथ मैडम फफाइदा बशीर और मैडम रिफ़त अजीज़, और उसके साथ तमाम सीनियर जूनियर अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तमाम सीनियर जूनियर को वेलकम करता हूं और नए जो अहदेदारान हैं उनको मुबारक पेश करता हूं, और मैं होपफुली उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो अपनी ज़िम्मेदारी इंतहाई अमानतदारी से इंशाअल्लाह ताला वो उसको पूरा करेंगे। सबसे जब मुख्तसर बात करूँगा, सबसे जो अहम बात ये है कि जो जिन दोस्तों के तकरीबन 3-4 हज़ार केस ब्लैक लिस्ट हुए थे, हम बार वाले सब कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाअल्लाह ताला चीफ साहब ने भी इंटरवेन किया है, माजिद साहब ने भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपसे तामन करेंगे। जिनके भी दोस्त जो केस एक्टिव हैं, जो उन्होंने काम करना है, तो उनके लिए आप चीफ साहब को एप्लीकेशन दें, वो इंशाअल्लाह ताला आपके ना रिस्टोर हो जाएंगे। इसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने एप्लीकेशन देनी है, इंशाअल्लाह ताला वो आपका काम जो ना हो जाएगा। दूसरा, सेल टैक्स में अमेंडमेंट हो रही है, उसका मैंने भी लेटर लिखा है पाकिस्तान टैक्स एडवाइजरी एसोसिएशन से हैसियत से, मैं आपको वो भेज दूँगा, और गुजरात टैक्स बार भी भेजे जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, बड़ी इंतहाई ख़तरनाक अमेंडमेंट हैं। देखिए, ये टैक्स बार जो होती है टैक्स कलेक्टर है, ये अफसरान भी टैक्स कलेक्टर है। ऐसा आसान, सहल, सिंपलीफाइड प्रोसीजर होना चाहिए जिससे टैक्स पेयर अपना टैक्स ड्यू टैक्स पे अदा कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम बार लेवल पर भी इस पर ट्राई करेंगे, FBR से भी रब्ता करेंगे। और मुझे ये लग रहा है ये लेटेस्ट हुई है प्रेसिडेंशियल जो आया है नोटिफिकेशन वाला, इसको भी मेरा ख्याल है वो लाहौर में मीटिंग हुई है, वो सोच रहे हैं चैलेंज करने का, तो ये नॉट सस्टेनेबल इन माई व्यू। दूसरा, नदीम भट्ट साहब है माशाल्लाह, ये FC हैं, और उसके साथ इनकी महारत का सबको पता है। ये लाहौर टैक्स बार की चेयरमैन रहे हैं एकेडमी के, और तकरीबन 8-9 साल से, तो इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह आप आज कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे। मैं आखिर में तमाम जूनियर का सीनियर का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर बसरा साहब भी आज मसरूफ़ थे, शेख सईद साहब भी थे, और दाऊद साहब तो पता है बड़े बिज़ी होते हैं ना, दाऊद का काम ज़्यादा पेशावर कराची में होता है, इनकी बड़ी असद साहब का और रियासत साहब का, और उसके साथ शेख नसार साहब आए हैं, अनवर बाद साहब आए हैं, आबद वान साहब आए हैं, इमरान साहब हैं, हमारे तफसीर साहब और भी जो जूनियर सीनियर हैं, और आतिफ साहब आफसाबाद से आए हैं। मैं सबको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारा टिंडोर बहुत अच्छा गुजरेगा। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का स्पेशली चीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे हर दिल अजीज चीफ हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जहाँ तक हुआ है हमारी टैक्स बार को फैसिलिटेट किया है, और किया है अकॉर्डिंग टू लॉ किया है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पैटर्न गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन। वक्त की कुछ कमी है, इंशाल्लाह हमारा लेक्चर भी होना है। हमारे मौजूद मेहमान की भी एक मसरूफियत है, वो हम चाहेंगे गुजरांवाला टैक्स बार एसोसिएशन के आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। लेकिन इससे पहले मैं मोहतरम चीफ साहब के लिए चंद बातें करना चाहूँगा। अभी थोड़ा ही अर्सा हुआ है मुझे जनरल सेक्रेटरी बने हुए भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतहाई नफीस
اور عزت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ نے گجرانوالہ میں تعینات کیا، جن کا نام آسم افتخار صاحب ہے۔ ان کا نام جو کوئی بھی اچھے اور یادگاری کام کرتا ہے، تاریخ ان کا نام مٹنے نہیں دیتی۔ چیف صاحب نے نہ صرف اپنی پروفیشنلزم میں بہت کام کیا، بلکہ سپورٹس میں انہوں نے بڑے احسن اقدام اٹھائے اور 2-3 بڑے اچھے انہوں نے ٹورنامنٹ کروائے۔ ابھی بھی ایک ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹورنامنٹ کو کامیاب فرمائے۔ چیف صاحب ایک سینئر ترین آفیسر ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ بھی گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسیشن کا، چاہے وہ رجیم کا ممبر نہیں ہے، کوئی بندہ بھی جاتا ہے تو چیف صاحب اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور اس کا کام جو ہے نا وہ حل کرتے ہیں۔ میری تمام گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسیشن کے ممبران سے گزارش ہے، آپ کی بھرپور تاریوں میں ہمارے محترم چیف صاحب، ان کا نام تو ہمیشہ یاد رہے گا، چاہے یہ اگلے سال ادھر ہوں یا نہ ہو، چیف صاحب آپ کا نام گجرانوالہ میں ہمیشہ لکھا جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ بھرپور تاریوں میں چیف صاحب کا استقبال کیجیے گا۔ یہ ایک انتہائی نفیس شخص ہیں جو گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسیشن کے ساتھ بڑے ہی نرم گوشہ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میری گزارش ہے محترم چیف گیسٹ محترم آسم افتخار صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جو الفاظ انہوں نے میرے لیے ادا کیے، میں ان کا اتنا مستحق نہیں جتنا انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں مشکور ہوں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسیشن کا کہ یہ مجھے اس تقریب میں مدعو کرتے ہیں اور اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں مجھے یہ چیف گیسٹ کے طور پہ، یہ میرے لیے بھی بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسیشن کے معزز ممبران جو ہیں اور انکمبنٹ جو الیکٹڈ ہمارے ساتھی ہیں، ان کے اس تقریب کے لیے مجھے مدعو کیا انہوں نے، تو میری طرف سے ان کو ونس اگین بہت بہت مبارکباد، جو نئے سارے الیکٹڈ انکمبنٹس ہیں گجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسیشن کے، اور انشاءاللہ ہم فورسی کرتے ہیں کہ جس طرح شیخ نثار صاحب، حسین صدیق صاحب اور اس دفعہ کامران صاحب، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا بہت ہی اچھا کارڈیل اور ایک باہمی مطابقت کے ساتھ ایک ہمارا انشاءاللہ سلسلہ رہے گا پورے سال، اور کسی بھی قسم کے کوئی ایشوز ہوں گے تو ہم ایک طرح سے بالکل ایمیکیبلی چیزیں ریزالو کریں گے۔ باقی کچھ باتیں جو کی تھیں پہلے، باقی میرے سے پہلے معزز جو یہاں کہہ کے گئے اسٹیج پہ، تو انلمنٹ آف اسیسمنٹس کے حوالے سے، تو کوئی بھی ایشو کسی کا ہو تو سب سے پہلے میں ایک چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے کمشنر صاحبان بیٹھے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی ایشو ہو تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور کسی حوالے سے اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایشو ہے تو میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو ان کو بڑے آرام سے ہر چیز کو ایمیکیبلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ باقی انہوں نے نیو ٹیکس پیئرس کی بات کی، تو کل میں گجرانوالہ ٹیکس گجران چیمبر آف کامرس میں بھی گیا ہوا تھا، ادھر بھی یہی کنسرنس تھے، یہی بات تھی، تو ان سے بھی ہم نے کچھ موڈیلٹیز طے کی تھیں، تو میں ادھر بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کامران صاحب سے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائیں، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایمیکیبلی ہو جائیں وداؤٹ اینی کوشچن کے، یا ہمیں وہاں جا کے کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی نظمی ہو جائے، تو یہ بلکہ آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ جی ہم نے اس کام کو کس ایسے طریقے سے کس طرح سے کرنا ہے، تاکہ کلائنٹس بھی آپ کے ہوں گے، آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ ہی ذریعہ بات ان کو انرول کریں گے، اور ہمارے سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں تاکہ لوگ آپ تک پہنچیں، تو وہ انشاءاللہ پھر وہ ہم ضرور پرفارم کریں گے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ یہ نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان امینڈمنٹس کو بجائے تنقیدی نظر سے دیکھنے سے اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو اس میں بڑے فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو ریئل ٹائم بیسس پہ سیلز ٹیکس کی ڈیجیٹل انوائسنگ ہونے جا رہی ہے، اس سے جو انٹریکشن بٹوین دی ٹیکس پیئر اینڈ دا ٹیکس کلیکٹر ہے وہ آلموسٹ بالکل زیرو پہ چلا جائے گا۔ ابھی جو شکایات آپ لوگوں کو ہوتی بھی ہیں کسی بھی حوالے سے، آر ٹی او سے یا کسی حوالے سے، تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں ڈسکریشن بھی ختم، ہر چیز ختم۔ ہر ٹیکس پیئر نے ریئل ٹائم پہ اپنی انوائس کو اپلوڈ کرنا ہے، اور اپنے جو بھی لوازمات اس کے اندر میں نے پتہ لگا کہ بعد میں ندیم صاحب کا اس پہ لیکچر بھی ہے، وہ بریف کریں گے کہ اس میں ہر چیز جب فیڈ ہو جائے گی سسٹم میں تو آپ کی ریٹرن بھی آٹومیٹکلی اگلے مہینے خود بخود وہ جنریٹ ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی اس میں فردر کوئی انیکشن سی اے پہلے فائل کرنا بعد میں کرنا، وہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی سالو ہو جائیں گی۔
اس میں ایک یہ لوپ ہول بھی ہے کہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کا کام بھی کم ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک رے آف ہوپ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اگر تو نئے ماحول سے نئے سسٹم سے مطابقت میں لے آئیں اور آئی ٹی سائڈ پہ اپنے آپ کو مزید اکوپ کر لیں، تو یہ آئی ٹی کی بیس پہ ہی فیوچر کی ساری ٹیکسیشن چلنی ہے۔ تو میری گزارش آپ تمام جو ٹیکس بار ایسوسیشن ممبران ہیں وہ ضرور آئی ٹی کو اوپر جو ہے نا اپنی کمانڈ حاصل کر لیں، کیونکہ ہر کمپنی کو ہمارے پاس آلموسٹ کوئی 22-23 ہزار یہاں پہ ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ ان تمام کو نئے سسٹم کے تحت کوئی نہ کوئی لوگ ان کو چاہیے جو کہ ان کو ہر مہینے کی ریٹرن یا ریئل ٹائم بیسس پہ کس طرح چلنا ہے، تو ان کو کنسلٹنٹس لازمی چاہیے ہوں گے، ورنہ ان کے لیے بھی پرابلمز ہوں گی۔ تو وہ جو لوگ باہر سے ہائر کریں تو ظاہر بات ہے آپ تو پہلے سے چیزوں کو جانتے ہیں، تو اگر آئی ٹی میں بھی آپ لوگ ایکسپرٹ ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کی ظاہر بات ان کو سروسز منتھلی بیسس پہ دے رہے ہوں گے۔ تو یہ میری ایک سجیشن تھی، تو اس کو جیسے بہتر سمجھیں۔ باقی میں چاہوں گا کہ کامران صاحب سے بھی کہ میاں غفار صاحب سے تو ہمیشہ بات رہتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہوا کرے، یہ نئی امینڈمنٹس کے حوالے سے فار ایگزامپل جو بات ہے تو ہم یہاں پہ اپنے آر ٹی او میں سیمینار ارینج کر سکتے ہیں۔ اس ایشو پہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہمیں یہ 175C کے پر جو چیز آئی ہے، یا یہ ریکوری کے حوالے سے دوسری باتیں ہیں، یا یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کا ذکر ہے، تو ہمیں آپ سیمینار ارینج کروا دیں تو ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ باری باری اس پہ انلائٹن ہو جائیں، اور ابھی سے ہم ایک پیج پہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی کام شروع کریں اور بعد میں پھر آپ لوگوں کو ہو کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، اس میں قانون کیا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا۔ تو میں کل چیمبر میں بھی یہی بات کر کے آیا تھا اور انہوں نے اس چیز سے ایگری کی ہے، اور وہ سیٹرڈے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ ملیں گے اور مختلف یہ نئی امینڈمنٹس کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے نا اس کو چاہیں گے کہ پہلے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہے کیا چیز۔ تو یہی میری گزارش آپ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ کوئی جو نیکسٹ ویک سے کوئی بنا لیں شیڈیول، تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام امینڈمنٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کلیئرٹی ہو اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہو۔ تو باقی میں ونس اگین بہت شکریہ، بڑی مہربانی مجھے انوائٹ کرنے کا، میری ٹیم کو، میرے کمشنران کو، اور ہمارے لیے واقعی یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمیں ٹیکس بار نے انوائٹ کیا اور ہم نے آ کے ان سے ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ایس آر اوز ایشو ہوئے سیل ٹیکس کے، اس کی بھی بات ہو رہی ہے، پلس امینڈڈ آرڈیننس 2025 آپ کے سامنے آیا ہے۔ دو باتیں، تیسرا وہ جو 55 ایس آر او ہے اس میں انیکسر جے اور H1 جو ہے آپ کا وہ بھی پھر 709 ایس آر او ہے جس میں تمام رجسٹرڈ کارپوریٹ سیکٹر اور نان کارپوریٹ سیکٹر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ای انوائسنگ کو لائسنسڈ انٹیگریٹر کے تھرو آن لائن اب جو ہے وہ انٹیگریٹ کرے اور فائل کرے۔ پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں یہ پاسبل نہیں تھا، تو ڈیٹ انہوں نے بہرحال ایکسٹینڈ کر دی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جو 709 ہے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے 1 جون تھا اس کو 1 جولائی کر دیا ہے، اور جو نان کارپوریٹ سیکٹر تھا جو 1 جولائی پہ تھا اس کو آگے انہوں نے 1 مہینہ آگے کر دیا۔ سو کارپوریٹ کے لیے 1 منتھ آگے چلا گیا اور نان کارپوریٹ کے لیے 2 منتھس آگے چلا گیا۔ مین وائل ایک ٹائم مل جائے گا کہ آپ اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو اپلائی بھی کریں۔ اب میں آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سیل ٹیکس کا وہ نیکسر جے اور H1 کے بارے میں بات کروں، یہ ہو کیوں رہا ہے اور کیسے ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوگا۔ اس سے پہلے جی ہم سیالکوٹ میں کل یہ سیمینار ایک کر چکے ہیں اس کے اوپر، لاہور میں تو پہلے ہم نے کیا ہی ہے، وہاں کل پھر ہمارا ایک اور ہوگا لاہور کے اندر، کیونکہ بینگ ایز اے چیئرمین لاہور ٹیکس بار اکیڈمی ہمارے ہر تھرسڈے کو اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو ریگولر بیسس پہ ہمارے سیشن ہوتے ہیں، کافی حد تک ہم ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا بات کیا ہو رہی ہے کہ جب تک آپ اب پراپر اکاؤنٹنگ ورک نہیں کریں گے آپ لیگل ورک نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں آپ کو بڑے صاف لفظوں میں بتا دوں کہ جو بندہ اب اپنی بک کیپنگ نہیں کرے گا، بک کیپنگ کا مطلب ہے کہ اس میں سیل، پرچیز، ایکسپینسز، انکم، لائبلٹیز، ہر چیز آپ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو، میرے پاس پوری ایک فائل ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جو لوگ اکاؤنٹنگ جانتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، جو دوسرے ہیں اس میں ایک ایگزامپل میں نے بنا کے تو پوری اکاؤنٹنگ سائیکل میں نے ایکسپلین کی ہے۔ ایک نظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں ذرا فائل کھولیے گا اکاؤنٹنگ سائیکل والی۔ میں نے آپ کو سمپل ورڈز میں، سمپل لائنز میں
کور کرنا ہے. میں لمبی ان ڈیپتھ انالیسس کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے. آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے جس میں ٹرانزیکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں، جرنل، لیجر، ٹرائل بیلنس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اس کو ہم اکاؤنٹنگ ٹرمز میں اکاؤنٹنگ سائیکل کہتے ہیں. یہ اکاؤنٹنگ سائیکل جب آپ پوری کریں گے، ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ریگولر بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ اکاؤنٹنگ کا ایک پرنسپل ہے، جس دن ٹرانزیکشن ہو اس کو اسی دن ریکارڈ کر دیں. 1 کروڑ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، ریکارڈ کرتے جائیں، کہیں نہیں جاتا وہ. اب چوائس آپ کی ہے کیونکہ اب مشین کا دور ہے، سسٹم ہے، اوریکل ہے، پیچ ٹری ہے. آپ انٹری ڈالیں اس کے اندر، وہ اکاؤنٹس وہ خود آپ کو بنا کے دے. تو اب آپ کو ریکارڈ، چاہے آپ انکم ٹیکس میں ہیں، چاہے آپ سیل ٹیکس میں ہیں، چاہے آپ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں ہیں، چاہے آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ہیں، آپ کو اپنی انٹریز کو، چاہے وہ بینک کی ہیں، چاہے وہ کیش کی ہیں، چاہے وہ کریڈٹ کی ہیں، آپ کو اسی وقت ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کریں. اس کے بغیر آپ کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ انیکسر جے یا انیکسر H1 تک پہنچ سکیں، مشکل ہو جائے گا. تو وہ جو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے فائنل ٹیکس رجیم اور پریزمپٹیو ٹیکس رجیم ود دی پیسج آف ٹائم وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، وہ منیمم ٹیکس کی طرف وہ جا رہے ہیں. تو ریکارڈ، پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ ریکارڈ صحیح اور مکمل چاہیے. اس کے بغیر نہ تو آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن بنا سکتے ہیں، نہ کمپوٹیشن بنا سکتے ہیں، نہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ بنے گی، نہ ریکنسیلیشن بنے گی، نہ بینک ٹیلی ہوگا، نہ ڈیٹرز، نہ کریڈیٹرز، نہ ایکسپینس، کچھ بھی نہیں ہونا. پراپر اکاؤنٹنگ ورک اب کرنا پڑے گا. اب اس کو پورا کرنے کے بعد ذرا اوپر آئیے گا، ایک جو یلو کلر کے چارٹ بنا ہوا تھا اس کے اوپر تھا میرا خیال ہے. یہ جی آپ کے اکاؤنٹس ہیں. جب یہ ساری ٹرانزیکشنز آپ مینٹین کر لیں گے تو آپ اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، بیلنس شیٹ، کیش فلو، نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس اور فائلنگ آف، اگر آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں تو آڈٹ کروائیں گے، اگر ان آڈیٹڈ ہے تو آپ ان آڈیٹڈ بھیجیں گے. تو یہ تو تھا جی اکاؤنٹنگ والی سائڈ کہ آپ کو اپنی تمام ٹرانزیکشنز کو ڈبل انٹری کے تھرو مینٹینڈ کر کے ایک پراپر طریقے سے آپ کو ریکارڈ مینٹین کرنا پڑے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ. اب وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے انیکسر جے اور انیکسر H1، انیکسر جے کس کے لیے ہے؟ آل مینوفیکچررز وہ انیکسر جے بنائیں گے جس کو پروڈکشن اکاؤنٹ بھی کہا جا رہا ہے. اوپننگ سٹاک آپ لیں گے جس میں آپ نے اوپننگ فنش گڈس، پروڈکشن ڈیورنگ دا پیریڈ اور سولڈ ڈیورنگ دا ایئر، اور لیس آپ کا کلوزنگ آئے گا. اب پرابلم کیا آ رہی ہے جس میں ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس جو اس کے اوپر کر رہے ہیں، اس میں جب آپ اس کے اندر ان ہوں گے، پہلے تو یہ جنوری میں آیا تھا، فیبرری سے اپلائی ہوا ہے، فیبرری 2025 سے آپ نے اوپننگ سٹاک جو فنش گڈز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کی کوانٹٹی، ویلیو، یونٹ آف مینوفیکچر اور اس کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے. اس میں پرابلم شروع ہو گئی، نمبر 1. نمبر 2، پروڈکشن آپ نے خود بنانی ہے، سسٹم فیچ نہیں کرے گا. آپ نے اپنی کاسٹ آف گڈز مینوفیکچر بنانی ہے اور اس کو اس کے اندر انٹر کرنا ہے. لیکن پرابلم یہاں کیا آ رہی ہے کہ جو انیکسر سی آپ کا سیل والا ہے وہ فیچ کر رہا ہے سیل کو انیکسر جے کے ساتھ، اور جو ڈسٹریبیوٹر اور امپورٹر ہیں، ڈیلر ہے، ان کا وہ انیکسر سی H1 کے اندر اٹیچ ہوا وہ ایڈٹ بھی نہیں ہوتا، آپ کو انٹری بھی نہیں کرنے دیتا. تو ہم نے یہ سجیشن دی ہے کہ بھائی یہ جو فارمولا آپ نے بنایا ہے، یہ جو پروڈکشن والا ہے، یہ نیگیٹو فگرز بھی کئی جگہوں پہ دے رہا ہے. اگر آپ ساری چیزیں الگ الگ چاہتے ہیں، اوپننگ سٹاک فنش گڈز کا الگ، پروڈکشن کا الگ، سیل کا الگ، کلوزنگ کا الگ، تو فارمولا پیچھے سے ہٹا دیں. پھر مجھے اجازت دیں، پرمیشن دیں کہ میں اس کو مینولی انٹر کروں. اچھا، گھوم پھر کے بعد ادھر ہی آ رہی ہے. پراپر ریکارڈنگ اور اکاؤنٹنگ کے بغیر آپ پروڈکشن کیسے نکالیں گے؟ سیل کہاں سے آئے گی؟ کلوزنگ سٹاک کہاں سے آئے گا؟ اوپننگ سٹاک کہاں سے آئے گا؟ تو اب پراپر اکاؤنٹنگ کے بغیر جناب جان تو چھوٹے گی نہیں یہاں سے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. یہ آج نہیں تو کل وہ یہ جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کو وہ دور کر دیں گے، لیکن لوگوں کو پراپر ریکارڈنگ کرنی ہی پڑے گی. اگر اچھا، اب بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. کچھ لوگوں نے انیکسر جے کے بغیر ریٹرنس فائل کر دی ہیں، کچھ نے H1 کے بغیر کر دیا ہے، تو وہ آپ کی ریٹرن انکمپلیٹ ہے، اس کو ریوائز کرنا پڑے گا اور پراپر طریقے سے اس کو ریکنسائل کرنا پڑے گا. سیل دونوں طرف پرابلم کر رہی ہے.
کیونکہ سیل کا کوئی تعلق بن نہیں رہا. دو ہی پوائنٹ نظر آتے ہیں, یا تو وہ ویلیو ایڈیشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بناتا ہے کتنے کا اور آگے سیل کتنے کی کرتا ہے. تو دونوں میں کریکشن کی ضرورت ہے, ایچ ایس کوڈ میں, کوانٹٹی میں, یونٹ آف مینوفیکچر میں, اور یہ سیل کے اندر. یہ 4 پرابلمز آ رہی ہیں. اور 5واں یہ ہے کہ ان رجسٹرڈ بندے کو سیل اور پرچیز ان دونوں ایکسل کے اندر نہیں ہے ہی نہیں اندر, اس کو بھی انسرٹ کرنا پڑے گا. سو اگر آپ کو یاد ہو تو جب ریٹرن آئی تھی انکم ٹیکس کی تو بڑا بویلا مچا تھا پورے ملک میں, وہ جی یہ کیا بنایا آپ نے, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس کے تو نیکسر ہی خراب ہیں, فارمولے غلط ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹیکس زیادہ پڑ گیا, ڈیپریسیشن نہیں صحیح کیلکولیٹ ہو رہی. 10 قسم کے سوال ہو گئے. تو ود دی پیسیج آف ٹائم وہ کافی چیزیں بہتر ہو گئی. تو یہ بھی ایک بہتری کی طرف ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اکاؤنٹنگ ورک کے بغیر آگے کام چلے گا نہیں. وہ کلیئرلی یہاں سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے. انہوں نے ایکچولی آپ سے لیا کیا ہے, یہ ہے کیا, یہ آپ کی پروڈکشن کی ریسیپی ہے. آپ 1 آئٹم بناتے ہیں, 2 بناتے ہیں, 10 بناتے ہیں, 50 بناتے ہیں, 1,00,000 آئٹم بناتے ہیں. انہوں نے ہر چیز کی ریسیپی آپ سے لے لی ہے. ریسیپی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم نے 10,000 kg اگر اوپننگ تھا, 2,00,000 kg تم نے پرچیز کیا تو 2,10,000 تمہارے پاس ہے. اب 2,10 میں سے میں 3,00,000 یونٹ تو بنا نہیں سکتا, وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو وہ پروڈکشن ڈیٹا آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ بھائی اتنی چیزوں سے اتنا بن بھی سکتا ہے کہ نہیں. یہ انہوں نے آپ سے بنوانا ہے, اب ٹیکس پیئر سے. سو پروڈکشن ریکنسیلیشن, سیل کی ریکنسیلیشن, پرچیز کی ریکنسیلیشن, اوپننگ اور کلوزنگ اسٹاک. سو مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ دونوں ہی انہوں نے آپ سے لے لیے. یہ تو آ گیا دوسرا. اب آتا ہوں میں کہ جو آپ کا امینڈڈ آرڈیننس آپ کا 2025 ہے, اس میں پرابلم یہ ہے, 2-3 طرح کی پرابلم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پراپر کنسلٹیشن کے ساتھ نہیں بنایا گیا, جلدی میں بنایا گیا تبھی آرڈیننس ہے. ورنہ پہلے بل بنتا, پھر ایکٹ بنتا, پھر انفورس ہوتا تو بجٹ تک ویٹ کر سکتے تھے. یہ مئی جون کے اینڈ پہ آیا کھڑا بجٹ آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کی شارٹیج ہے, امیڈیٹلی وہ ریکوری کرنا چاہ رہے ہیں. IMF کا پریشر ہے یا اپنا کوئی ضرورت ہے, جو بھی ہے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جناب کہ IMF کا پریشر ہے, دوسری طرف سے سیلریاں بڑھا دیتے ہیں آپ 140%. میں کس بات پہ یقین کروں آپ کی, اس والی پہ کہ یا اس والی پہ؟ لیکن ایک چیز طے ہے کہ دونوں صورتوں میں لوڈ لوگوں پہ ہی شفٹ ہو رہا ہے, اور وہ انہی پہ ہی ہو رہا ہے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے. پچھلے 5-8 سال سے ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھائی براڈننگ آف ٹیکس بیس آپ کر لیں, اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ تھوڑے لوگوں پہ زیادہ ریٹ کر کے پیسے زیادہ نہیں اکٹھے کر سکتے, لیکن زیادہ لوگوں سے ٹیکس ریٹ کم کر کے پیسے آپ زیادہ اکٹھے کر سکتے ہیں. سیل ٹیکس کی اب آپ کو مثال دیتا ہوں. اب یہ جو آپ کا ان پٹ کے اوپر اور یہ سارا کچھ, اب آپ نے کہا جی فراڈ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ لاسٹ ایئر آئی, جس میں مسٹیک ایڈورٹنٹلی اور ان ایڈورٹنٹلی دونوں کو ہی انہوں نے فراڈ میں ڈال دیا. 8 یونٹ بنائے فراڈ کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. I&I پہلے ایگزسٹ کرتا ہے, 38 سیکشن 38B 40 25 میں آڈٹ, سیکشن 8 کی لمیٹیشن 70, اتنا کچھ آپ نے صرف ایک پوائنٹ کے لیے کیا, اور وہ کیا تھا, ان پٹ ٹیکس آپ کو نہیں مل رہا. تو بھائی میں آپ کو ایک آسان حل دے دیتا ہوں جو پچھلے 5 سال سے بول رہا ہوں. آپ ان پٹ فارغ کر دیں سب کا, ریڈیوس ریٹ پہ, جیسے ویٹ UAE میں لگا ہے, جیسے PRA کر رہا ہے کہ وہ ان پٹ کافی جگہوں پہ الاؤ نہیں کرتے, اور ریڈیوس ریٹ پہ 5 سے 6% سیل پہ ٹیکس دیں, گھر جاؤ بھائی, لڑائی ختم. ہاں سیل پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں, اور PRA آپ چیک کر لیں پہلے کی نسبت زیادہ ٹیکس اکٹھے کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ انفلیشن بھی ہے, ان کے لوگ ایڈ بھی ہو رہے ہیں, وہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ بغیر لڑے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اب ریکارڈ اپنی جگہ پہ آ گیا. اچھا اب لو جو آپ نے بنایا, میں اس طرف آنے لگا پراپر. اچھا کنسلٹیشن کی ایک کنسلٹیشن نہیں کی گئی, اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب 2023 کا بجٹ آیا تھا تو اس میں ڈیمڈ انکم پہ ٹیکس 7E سیکشن میں, سپر ٹیکس 4C سیکشن میں,
اور کیپٹل ویلیو ٹیکس CVT آپ کے پاکستان کے اندر اور باہر والے ایسٹس پہ لگایا گیا تھا ریزیڈنٹ کے اوپر. آیا وہ 23 میں تھا, لگایا 22 پہ تھا, اور آج آپ دیکھیں اس کا سٹیٹس کیا ہے. ابھی بھی تینوں کے تینوں کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے. تو اگر پراپر کنسلٹیشن ہو جاتی تو میرا خیال تھا کہ زیادہ بہتر رزلٹ آپ کے پاس ہوتے اور ریونیو بھی اکٹھا ہوتا. اب میں آ رہا ہوں جو نیا آپ کا امینڈڈ جو آرڈیننس ہے, اس میں 138 کے اندر ایک سب سیکشن 3A اور 140 کے اندر 6A ایڈ کیا گیا ہے. دونوں کا پرپز ایک ہی ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی بھی کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اس کو اسٹے ملا یا نہیں ملا, وہ اپیل میں گیا یا نہیں گیا, اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی ایشو کو سیٹل ڈاؤن کر لیتا ہے تو آپ کو نوٹس دیے بغیر آپ کے بینک میں سے FBR پیسے نکال لے گا. اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ لوگوں نے بینکوں میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے. اب اس پہ 2-3 طرح کی پرابلم ہے. نمبر 1, پہلے آپ کو یاد ہو تو پیچھے جب آپ کا لاسٹ ایئر بجٹ آیا تھا تو ایک ایپلیٹ فورم جو فیکٹ فائنڈنگ تھا, کمشنر اپیل یا ٹریبونل, آپ دونوں میں سے ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹیکس 20 ملین سے زیادہ ہے تو آپ ٹریبونل جائیں گے, اور اس سے کم یا برابر ہے تو آپ کمشنر اپیل کے پاس جائیں گے ایک. اور اگر آپ وہاں سے خدا نہ خواستہ ہار جاتے ہیں تو سیدھا ہائی کورٹ میں آپ کو جانا پڑے گا. اور ہائی کورٹ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس پیبل ہے, آپ نے 30% اس کا جمع کرانا ہے, تب آپ کو سٹے ملے گا. 50,000 انہوں نے فیس کر دی ہے, باقی ایڈوکیٹ کی فیس اپنی جگہ پہ. تو ایک ہیوج کاسٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو پاس آن ہو جائے گی. اس بجٹ میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پرانا جو اپیل کا سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ کیا جائے. کل میں ادھر تھا سیالکوٹ میں, وہاں بھی یہی چیز ہم نے ریکمینڈ کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب میں آ جاتا ہوں اگلے پوائنٹ. 175C سیکشن ایک اور ایڈ ہوا ہے کہ اب چیف کمشنر اور FBR کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی امپلائی کو, آفیسر کو یا بندے کو وہ اپوائنٹ کریں گے کسی کے بھی گوڈاؤن پہ یا سیل پوائنٹ پہ. اب سروسز والے بھی اندر ہیں, ذرا دھیان میں رکھیے گا. ITPs, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, سب لوگ انہوں نے سروسز کو بھی اندر کورڈ کیا. تو کوئی بھی بندہ آپ کے آفس میں جب اپوائنٹ ہوگا تھرو اوبویسلی چیف کمشنر یا بورڈ کے نوٹیفائی ہوگا, وہ آپ کے آفس میں آ کے بیٹھ جائے گا. دکھائیں جناب کیسے آپ سیل کرتے ہیں, آپ کی انوائسز کون کون سی ہیں, کیسے آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ٹیکس آپ پورا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. یہ تو ہو گئے انکم ٹیکس کے. اب آتا ہوں میں FED کی طرف. اس میں ایک اور فردر پاور جو ایکسٹینڈ کی گئی ہے کہ وہ سگریٹس یا بیوریجز یا ایسے آئٹم جن پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے, اگر اس کے ساتھ اس کا پراپر لوگو, اس کا پرنٹ اس پہ اسٹیمپ نہیں ہوگی تو وہ چیزیں آپ کی سیز کر لی جائیں گی FBR کے تھرو. نمبر 1. نمبر 2, جو 27 سیکشن ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیز ہونے کے بعد وہ جو گاڑی بھی ساتھ ہوگی اس کو بھی پکڑا جائے گا. آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ چیزیں کنفسکیٹ کر لیتے ہیں آپ کی تو آپ کو 2-3 طریقے وہ دیں گے. پہلا, کیا آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو جتنی ڈیوٹی, ڈیفالٹ سرچارج اور پینلٹی بنتا ہے وہ جمع کرائیں, چیزیں لے جائیں. نہیں تو وہ چیزیں آپ کی آکشن کر دیں گے, اور اگر وہ آکشن نہیں ہو سکتی تو اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. بیسیکلی یہ بات ہو رہی. سو کچھ پوائنٹ آپ کے آگے امینڈڈ آرڈیننس کے. اوبیسلی یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے. اس کا جو آرٹیکل 10 ہے, 4, 18 اور 25 آپ جا کے پڑھ لیں کہ آپ کوئی بھی قانون اس طرح نہیں پاس کر سکتے کہ لوگوں کے بزنس کو افیکٹ کرے, یا انڈیپینڈنٹ پاور آپ کو مل جائے کہ بغیر آرڈر فائنلٹی اوبٹین کی آپ ایسے لوگوں کو لے جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. کچھ حصہ ادھر سے آ گیا. اب میں آ رہا ہوں سیدھا انکم ٹیکس کی طرف جو گجرانوالہ سے ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہے. وہ میں نے کل سیالکوٹ میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. میں نے پیچھے بھی جو سیمینار آپ لوگوں کے ساتھ کیے تھے, میں نے اس میں بھی یہ آپ کو اپڈیٹ دیا تھا کہ آپ لوگ ایک سیکشن کا بھرپور ایڈوانٹیج لے لیں جو لا نے پورے پاکستان کے لیے بنایا ہوا ہے. وہ ہے 100
ई, रेड विद 14 शेड्यूल, वो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, फाइल पूरी अवेलेबल है, वो आपको नज़र आ जाएगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, दो बातें, और आपने समेडा के साथ अपनी एज ए SME रजिस्ट्रेशन करानी है, तो आपको 3-4 फ़ायदे मिलेंगे। इससे ज़्यादा फ़ायदे मैंने और कहीं नहीं देखे। नंबर 1, अगर आपकी इसको ना स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है कौन, जो मैन्युफैक्चरर होगा और जिसकी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर सेल टैक्स को निकाल के 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगा। अब चाहे आप एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल बेचते हैं, ये दोनों अंदर लोग शामिल हैं, चाहे कंपनी, चाहे AOP, चाहे इंडिविजुअल। ये SME बड़ा बेनिफिशियल सेक्शन है। अब बेनिफिट क्या है जनाब, आपने अपनी सेल का, अगर मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड, कैटेगरी 1 जो 100 मिलियन तक सेल है वो स्मॉल इंटरप्राइजेज, कैटेगरी 2 जो मीडियम इंटरप्राइजेज है जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है पर 250 मिलियन से कम है। आपने अपनी टर्नओवर का 100 मिलियन पे 0.25% पे कर दें, फाइनल टैक्स है आपका। और अगर आपकी 100 मिलियन से ज़्यादा पर 250 मिलियन से कम है तो 0.5% ऑफ टर्नओवर आप पे कर दें, आपका फाइनल टैक्स होगा। आपका 214C का ऑडिट, 170 का ऑडिट वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपको 113 से भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका 1% कट रहा है, 1% मिनिमम और 1% है, वो भी आपको 0.5% या 0.25% दें, बाकी का वापस ले लें। तो SME जो बड़ा बेनिफिशियल सेक्शन है, जो 2 का 59A क्लॉज है, 100E सेक्शन है, रेड विद 14 शेड्यूल है, मैंने 4-5 केसेस में लोगों को ये रिलीफ लेके दिया है। इसमें एक और बेनिफिट है, अगर आप एक दफ़ा अंदर आ गए तो 3 साल तक आप अंदर ही रहे। लेकिन अगर कल को आप मैन्युफैक्चरर ना रहे या आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड कर गए, तो लेटर ऑन जिस साल में आप अंदर नहीं रहेंगे SME, तो फिर आप नॉर्मल टैक्सेशन के अंदर चले जाएंगे। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने इससे। अब मेरा आखिरी जो एरिया है, फिर आप क्वेश्चन आंसर जो आप करना चाहेंगे, वो आ रहा है इनकम टैक्स का ऑडिट वाला एरिया। इस वक्त जो 92 सेक्शन है वो ये कह रहा है, अगर आपकी AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है, और आपकी टर्नओवर 300 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करना लाजमी। तो ये ज़रा देख लें, क्योंकि अगर आप मेंबर हैं AOP के, आपको शेयर आया वहाँ से, अब जो 25 की पहली रिटर्न आपकी जाएगी तो वो शेयर, उस पर फिर टैक्स लग जाएगा, वो रेट पर्पज़ के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। अब अगर कोई पॉइंट रह गया तो मैं देख लेता हूँ, कोशिश मैंने की थी कि आपको सम अप करके मैं बता दूँ। सैलरी वाला जी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये सैलरी में इशू ये है, लेबर लॉज ये कह रहे हैं कि आपने मिनिमम सैलरी 37,000 रुपीज़ एक बंदे को देना है एक महीने में। इनकम टैक्स लॉ का 21 सेक्शन का क्लॉज M ये कहता है कि आप 32,000 तक रुपीज़ कैश में दे सकते हैं। तो जब मैं 32,000 से ऊपर वाली अमाउंट जैसे ही ऊपर जाऊंगा कैश में दूंगा, तो इनकम टैक्स में वो एक्सपेंस आपको मिलना ही नहीं। तो इसमें एक क्लैश आ रहा है। हमने ये रिकमेंडेशन दी है कि जनाब आप या तो इसको 37,000 कर दें, लेबर को तो इम्पैक्ट नहीं हम करना चाह रहे, 37 आपने देना दे, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 21 के क्लॉज M में उसकी लिमिट को बढ़ा के 37,000 कर दें, ताकि ये लोगों को कैश दे सकें। दूसरी बात यह है कि सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर कोई कानून जो सुपीरियर नहीं होगा और वो क्लैश करेगा इनकम टैक्स लॉ से, तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा, फिर वो लेबर लॉ नहीं प्रिवेल करेगा। ये भी एक मसला अंदर आ गया। आखिरी जी एरिया मेरे पास है, देखिए अगर कोई बंदा मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करेगा तो उसको सेल टैक्स में तो मार पड़ेगी, उसको इनकम टैक्स में भी मार पड़ेगी। कैसे? अगर मैं अपनी प्रोडक्शन अंडर स्टेट कर देता हूँ जो रिकनसाइल नहीं हो रही,
तो उधर से जो इनकम टैक्स वाले हैं उनके पास 111 सेक्शन अवेलेबल है। अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, वो सेल या प्रोडक्शन आपने हाइड कर दी जिस पे टैक्स लेना था, तो वो आपकी इनकम बना के, डीम्ड इनकम बना के आपको टैक्स लगाएंगे और जितना टैक्स बनेगा उतनी पेनल्टी भी पड़ेगी 111 सेक्शन में। तो घूम फिर के अब चाहे आप एनेक्सर जे में जाएं, H1 में जाएं, वेल्थ स्टेटमेंट में जाएं, बैलेंस शीट में जाएं, रिटर्न में जाएं, पर्सनल एक्सपेंडिचर में जाएं, जिधर मर्जी चले जाओ भाई, आपको एक ही काम करना पड़ेगा और वो है सच बोलना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ना किया तो इतने एवेन्यूज़ खुल जाएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। 111 सेक्शन। दूसरा 109 सेक्शन देकर मैं क्लोज करूँगा। 109 सेक्शन इनकम टैक्स लॉ का ये कहता है कि अगर कोई बंदा अपनी ट्रांजैक्शंस को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करेगा और एक्चुअल को पीछे कर देगा और दूसरे को आगे ले आएगा, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो उस ट्रांजैक्शन को रिकरेक्टराइज करके रियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करके आपसे टैक्स मांगे। मैंने कोशिश की थी कि आपको कुछ इनकम टैक्स में से, कुछ अकाउंटिंग में से और कुछ सेल टैक्स में से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।